وہ دونوں کافی دیر سے ایک دوسرے کے سینے سے لگے تھے۔ ارحم بے تحاشا خوش تھا۔ اس کی روش، اس کی روشنی، اس کی بیوی اس کے سینے سے لگی تھی۔ کل تک اس سے یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں روشنی اب بھی ارمان کو ناپسند کرتی ہو، مگر آج روشنی کے اظہار نے اسے جیسے پھر سے زندگی بخش دی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے روشنی کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ روشنی اس کے سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کو آرام سے سن پا رہی تھی۔ وہ گلاب کی مانند سرخ پڑتی ارحم کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کا شرمانا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، ارحم کو سب کچھ پسند تھا۔ وہ اپنی بیوی کا دیوانہ ہو گیا تھا، جسے ایک وقت میں وہ صرف اپنی دوست سمجھتا آیا تھا۔ شاید بابی بھی آج اسی عورت سے اتنی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے اس وقت بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ نے روشنی کو ارمان کا نہیں بنایا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ اسی کے لیے تو بنی تھی، تبھی تو وہ اس کی تھی، ورنہ اگر اللہ اسے ارمان کے لیے بناتا تو وہ کبھی بھی اس کی نہ ہوتی۔ ٹھنڈی ہوا سے دونوں کے چہرے سرخ ہو گئے تھے، مگر دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ارحم نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ شادی کے بعد پہلے دن سے لے کر آج تک اسے روشنی کے بالوں سے اٹھتی مہک بے حد پسند تھی۔ نہ جانے کیوں پسند تھی، مگر پسند تھی۔ وہ دوبارہ سے اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رکھتے اس کے بالوں کی مہک محسوس کرنے لگا۔ روشنی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ شخص اپنی دیوانیت اور جنونیت سے اس کا چہرہ گلابی کیا دے رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا دونوں کو ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جاتی نومبر کے دن کے سردیاں شروع ہو چکی تھی۔ آج ہی ان کا ولیمہ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ارحم نے جتنے خوبصورت طریقے سے اپنی محبت کا اظہار سے کیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ ارحم پر نچھاور کر دے۔ آئی لو یو جانم، وہ سرگوشی میں کہتے دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو ارحم، روشنی نے بھی دھیرے سے کہتے اس کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ اب وہ یہاں وہاں سے بے خبر دوبارہ سے ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک زوردار تھپیڑا دونوں کو تھپڑ مارتے گزرا۔ دونوں کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے نا ارحم؟ روشنی کی دھیمی آواز اس تک آئی تھی۔ ہاں میری جان، وہ اسے خود سے الگ کرتا جھک کر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ارحم، ارحم یہ کیا کر رہے ہو؟ روشنی کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اس کے کالر کو تھام گئی۔ میری جان، باہر بہت سردی ہے، رومانس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم رومانس کمرے میں کنٹینیو کر لیں؟ ارحم اسے دیکھتے ہی آنکھ مار کے بولا تھا۔ ارحم تم بہت بے شرم ہو۔ روشنی نے بری طرح شرماتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ ارحم کہا لگا کر ہنستے اسے مضبوطی سے تھامے کمرے کے اندر آیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ارحم کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجوایا تھا۔ کمرے کو دیکھتے روشنی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ دھیمے سے روشنی کو نیچے اتارتے اب دوبارہ سے ٹیرس کی جانب جا رہا تھا۔ وہ وہاں جاتے اپنا گٹار وغیرہ اندر لا کر رکھتے اب ٹیرس کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اسے ٹیرس کا دروازہ لو کرتے دیکھ روشنی نے چہرہ تیزی سے سرخ کیا۔ اس کا دل 900 کی اسپیڈ سے دوڑنے لگا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ارحم مسکراتے ہوئے نگاہوں سے اس کے پشت دیکھتا، اپنے جذبوں پر قابو پاتے جاتے ہی پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ اب وہ اس کے دونوں کندھوں پر باری باری اپنے لب رکھ رہا تھا۔ روشنی بری طرح سرخ پڑی تھی۔ اس شخص کی قربت ابھی اسے حاصل بھی نہ ہوئی تھی۔ ابھی اس کا یہ حال تھا۔ جب وہ شخص اسے اپنی قربت میں پورا نہلا دینے والا تھا، تب اس کا کیا ہونا تھا؟ وہ سوچ کر ہی لال گلاب بنتی جا رہی تھی۔ روشنی، اتنا نہ سرخ پڑو میری جان، جانتی ہو کمزور سا بندہ ہو، ہارٹ اٹیک آ گیا تو کیا کرو گی تم میرے بغیر اس دنیا میں؟ ارحم اسے شرماتے دیکھ شرارتی انداز میں وہ بات کہہ گیا جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد کا مفہوم سمجھتے روشنی کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھرے تھے، جنہیں چاہتے ہوئے بھی وہ روک نہ پائی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحم جو اس سے کھویا ہوا تھا، اسے یوں روتا دیکھ جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ روشنی، روشنی میری جان کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے اس سے پوچھنے لگا۔ روشنی بری طرح اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی بستر پر جا کر بیٹھی تھی۔
ارحم تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا تھا۔ میرا بچہ، میری روشنی، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ تم بہت برے ہو ارحم، تم بالکل سوچ کر نہیں کہتے۔ وہ اسے ناراضی سے دیکھتے ہی شکوہ کر گئی تھی۔ میری جان بتاؤ، میں نے ایسا کیا کہا ہے جو یوں رو رہی ہو؟ تم نے مرنے کی بات کیوں کی ارحم؟ تمہیں پتا نہیں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر تم نے اس قسم کی بات کیوں کی؟ وہ پھر سے روتے کھینچ کر اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ ارحم گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی اتنی سی بات کو وہ اتنا سیریس لے جائے گی، یہ ارحم نے نہیں سوچا تھا۔ میری جان، آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ ہم نے تو ساتھ جینا تھا، ساتھ مرنا ہے نا، غلطی ہو گئی، سوری۔ وہ بچوں کی طرح اپنے کان پکڑے روشنی سے معافی مانگ رہا تھا۔ روشنی نے ناراضگی سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اچھا میری جان، لو اٹھک بیٹھک بھی کرتا ہوں۔ اب وہ اپنا کان پکڑے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا۔ اسے یوں بچوں کی طرح اٹھک بیٹھک کرتے دیکھ روشنی کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اب وہ منہ پر ہاتھ رکھے کہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ اسے یوں ہنستے دیکھ ارحم کے حلق سے پرسکون سانس خارج ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، ہنس لو، ہنسی تو سکتی ہو۔ تم بیچارے شوہر کو یوں گھٹنوں پر بٹھا کر تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ سوری ارحم، آ جاؤ، آئندہ ایسی بات مت کہنا۔ وہ اس کو یقین دہانی کروا رہی تھی۔ میرے باپ کی توبہ بیٹا، جو آئندہ میں اپنی جان سے پیاری جانم سے یہ بات کہوں۔ وہ کہتے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ روشنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہ شخص اس کا شوہر تھا اور اس شخص کے بہت سے حقوق اس کی طرف نکلتے تھے جو آج اسے پورے کرنے تھے۔ اب وہ ارحم سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ نصیب والی رات ان دونوں کو آج نصیب ہوئی تھی۔ ماضی وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، جب اس کی شادی ارمان سے ہو رہی تھی اور ارمان اسے کسی بوجھ کی طرح وہاں چھوڑتے بھاگ گیا تھا۔ تب یہی شخص آگے آیا تھا اور وہ اس شخص کے حقوقوں میں اب کبھی بھی کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص نہ صرف اس کی جان تھا بلکہ یہ شخص اس کی پوری زندگی تھا۔ اس کی زندگی کا پورا محور اب یہی شخص رہنے والا تھا۔ روشنی کی نظر اپنے اوپر پڑتی دیکھ ارحم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری جان، کیوں مجھے ایسے دیکھتی ہو؟ کیوں مجھے دیکھ کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو؟ کیوں مجھے اتنا خوش نصیب کرتی جا رہی ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں کہتے روشنی کے پاس آیا تھا۔ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی ارحم، تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم سے دور رہنے کا تو میں اب سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم ہی تو وہ ہو جس نے مجھے تب سہارا دیا جب ساری دنیا مجھے نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگی تھی۔ میں بول نہیں سکتی ارحم، ان لوگوں کی نظریں، جب ارمان نہیں آیا تھا اور لوگ کس عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ کہیں میرے اندر ہی کوئی خامی ہوگی۔ تب ہی تو دلہا ان شادی کے وقت شادی سے بھاگ گیا۔ اس وقت تم ہی آئے تھے آگے۔ میری ذات کا غرور تمہاری وجہ سے واپس آیا ہے۔ ارحم، میں بلا تم پر کچھ بھی ثابت کیوں کروں گی؟ تم میرے دل و جان، میری تمام محبت کے اکلوتے وارث ہو۔ ارحم، میں ساری عمر تم سے اتنی محبت کر سکتی ہوں کہ شاید کسی کی سوچ ہو۔ اس نے بھیگے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ ارحم اس کے لہجے میں اپنے لیے اتنی محبت پا کے بے تحاشا خوش ہوا تھا۔ وہ روشنی کے پاس جاتے جھک کر روشنی کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں روشنی کہ میرا بس چلے تو میں تمہیں اس زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ وہ کہتے نرمی سے اسے بستر پر بٹھاتے خود بھی اس کے برابر بیٹھا تھا۔ روشنی نے سمٹ کر اس سے تھوڑا دور ہوئی۔ ارحم اسے خود سے دور جاتے دیکھ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ مجھ سے دور مت جایا کرو روشنی، میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ روشنی اس کی جنونیت محسوس کر مسکرائی تھی۔ میں خود بھی تم سے دور نہیں جانا چاہتی ارحم۔ وہ کھسک کر اس کے اور پاس آ گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو روشنی، بالکل میری لگ رہی ہو۔ خدا کی قسم جانم، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی شاید میں نے آج تک سوچی بھی نہیں تھی۔ وہ کہتے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر ہیرے کی بے حد پیش کی قیمت انگوٹھی پہن رہا تھا۔ وہ انگوٹھی روشنی کے ہاتھوں میں جاتی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ روشنی بھی انگوٹھی کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری ہے ارحم، تم سے کم، وہ کہتے جھک کر اور اس کے ہاتھوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ اور روشنی عقیدت بری نگاہوں سے ارحم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارحم اب اس کے ہاتھ کی ہر انگلی پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ روشنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔
یہ شخص کسی تحفے سے ہی ملا تھا اسے۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کے باعث اللہ نے ارمان کی جگہ ارحم کو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ جو شخص اسے بڑی بارات میں چھوڑ کر جا چکا تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سوچ کر ہی اسے عجیب عجیب سا لگنے لگ جاتا تھا۔ ارحم اسے بیکی نگاہوں سے دیکھتے، اس کے پاس آتے ہی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر روشنی کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ یہ شخص لمس اسے معتبر کر رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ہی بھیگ چکی تھی۔ وصل کی گڑیاں اب انہیں رلا رہی تھی۔ ارحم اب اس کے چہرے کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ روشنی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارحم نرمی سے انہیں اپنے لبوں سے چونتا، اب اس کے چہرے کے ہر نقوش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ میری روشنی میری جینے کی تمنا ہے، میرے جینے کا ذریعہ ہو تم روشنی، وہ کہتے دوبارہ سے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ روشنی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ 7ویں آسمان پر بیٹھی ہو۔ یہ شخص اسے اچانک ہی زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا چکا تھا۔ اسے اپنا آپ بے حد اونچا اونچا لگنے لگا۔ ارحم نرمی سے اس کے چہرے پر اپنے لب رکھتے اب اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ روشنی اس کا لمس محسوس کر بیگا سا مسکرا جا رہی تھی۔ ارحم اس کا تھا، اسے تو اب ہمیشہ یہی محسوس ہونا تھا۔ ارحم نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا اس کے بالوں کی مہک محسوس کرنے لگا۔ میری جان کون سا پرفیوم لگاتی ہو بالوں میں؟ ارحم کی گمبھیر آواز روشنی کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سوال سنتی روشنی منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسی تھی۔ میری جان بتاؤ نا، اس کی بہکی بہکی آواز سن کر روشنی کے گال دب کر سرخ ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے ارحم کا لمس اپنے بالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ بتاؤ نہ جانا، کون سا پرفیوم لگاتی ہو؟ وہ سختی سے اس کے بالوں کو جکڑے ان پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ ارحم، یہ شیمپو کی مہک ہے۔ پاگل آدمی، بالوں پر پرفیوم کون لگاتا ہے؟ شیمپو تو سب لگاتے ہیں میری جان، مگر تمہارے بالوں سے مجھے اتنی پیاری مہک کیوں آتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، وہ گرم آواز میں بولتے روشنی کے احسان خطا کر چکا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے نا ارحم، اس لیے شاید تمہیں میرے بالوں سے سب سے زیادہ خوشبو آتی ہے، ورنہ میں اپنے بالوں میں کچھ کیوں لگاؤں گی؟ وہ شرماتے جھجکتے ارحم کے گریبان کے بٹنوں سے کھیلتی بولی تھی۔ ارحم مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ بار بار اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا روشنی کو یہ احساس کروا رہا تھا کہ اب اس کے پاس اس کو چومنے کا حق تھا۔ روشنی اس کے ہر لمس پر گلاب کی طرح کھلنے لگی تھی۔ میری جان، ان اسٹرابریز کو تھوڑا سا چکھ لوں؟ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ پھیرتے بہکے بہکے لہجے میں بولا تھا۔ روشنی سرخ ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور کر گئی تھی۔ میری جان، کھانے دو نا پلیز، وہ ضد کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا اس کی اجازت لیے اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ روشنی بھی اس کا گریبان پکڑے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسیں شدت سے پی رہے تھے۔ کمرہ ان کی جنونیت سے لرز رہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے معاملے میں ایک سے بڑھ کر ایک جنونی تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے دور ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ کافی دیر بعد ایک دوسرے کی سانسیں پینے کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ اب اگر وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہوئے تو ایک کی سانس ضرور رک جائے گی، تب ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو سرخ نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوئے تھے۔ روشنی گہری سانسیں بھرتی ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم نرمی سے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کو اپنی جانب جھکائے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ روشنی کا ہاتھ اس کے بالوں تک گیا تھا۔ اب وہ اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ارحم شدت سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ ان پر اپنی مونچھیں بھی رب کر رہا تھا۔ وہ جب جب اپنی مونچھیں روشنی کے گردن پر رب کرتا، روشنی کے لبوں سے سسکیاں نکل جاتی تھی۔ اس کی یہ سسکیاں ارحم کو بے حد بھا رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے تکیے پر لٹاتے اس کے اوپر آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی شرٹ کے ایک جھٹکے میں اتارتے دور پھینک گیا۔ اس کی ہیوی کسرتی باڈی دیکھ روشنی کی آنکھیں رخ پر سجی تھی۔ وہ بے مقصد ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارحم اس کا چہرہ پکڑتے اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ میری جان، تمہارا شوہر ہوں، تمہارا حق ہے، دیکھو مجھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا جھک کر دوبارہ سے اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ روشنی کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔
اب وہ نرمی سے اپنے دیے گئے زخم پر لب رکھ رہا تھا۔ روشنی کے لبوں سے سسکی برآمد ہونے لگی۔ یہ شخص اسے کس جگہ لے کر جا رہا تھا؟ اب وہ نرمی سے اسے کھڑا کرتے، اس کی فراک ڈھیلی کرتے، فراک کو اس کے جسم سے علیحدہ کرتے سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ روشنی کا چہرہ گلاب کے مان کھلا تھا۔ ارحم سرخ نگاہوں سے اس کے اس مہرون پردے کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر روشنی کے پیٹ پر اپنے لب رکھنے لگا۔ روشنی کی آنکھیں بند ہوئی تھی اور بری طرح اپنی آنکھیں نیچے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ ارحم اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتے ایک جھٹکے سے اس کے مہرون پردے کو اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ بری طرح روشنی شرماتے ہوئے اپنے اوپر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میری جان، تم پر حق رکھتا ہوں، کیوں خود کو چھپا رہی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتے جھک کر اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ روشنی کان تک سرخ پڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ارحم نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تکیہ پر پین کیے اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر دیوانوں کی طرح اپنے لب رکھتا جا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ اس پر اپنی مونچھیں بھی رگڑ رہا تھا۔ روشنی شرم سے گلابی ہوتی بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ ارحم سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ جھک کر اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ اپنی اس رشتے کو مکمل کر لو؟ تمہارے جسم کے ہر حصے پر لب رکھ کر تمہیں اپنا بنا لو، تمہیں روح تک پالو۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بہت محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ روشنی نے گلابی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی رضامندی پا کر ارحم کو جیسے دونوں جہانوں کی خوشیاں مل گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے چہرے پر اپنا لمس پھیلانے لگا۔ اب وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے انہیں اپنی شدتوں سے رنگین کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے خود کو اور اس کو بے لباس کرتے روشنی کے روح تک میں داخل ہو گیا تھا۔ روشنی کے لبوں سے سسکی ٹوٹ کر برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کی پشت پر ہاتھ باندھتے بری طرح سسک رہی تھی۔ ارحم محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے اس کی سانسیں پیتے ہی اپنی شدتوں میں اور تیزی سے لے آیا تھا۔ دونوں وجود کو ایک دوسرے کا ساتھ مل چکا تھا۔ وہ دونوں جنونی ہوتے اس دنیا کو بلائے ایک دوسرے کی محبت میں گم ہو چکے تھے۔ ارحم شدت سے اس پر اپنی شدتیں اٹھاتے اسے تھکا رہا تھا۔ دوسری جانب روشنی بھی شرم سے سوکھ پڑتی ارحم کو اور شدت برسانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ان کا کمرہ ارحم کی جنونی شدتوں اور روشنی کی سسکیوں سے سلگ رہا تھا۔ وہ کسی گٹا کی مان اپنی تمام جنونی محبت روشنی پر نشاور کر رہا تھا۔ چاند بھی انہیں یوں دیکھتے شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ ان دونوں کو وہ دونوں مل چکے تھے۔ آج کی رات ان دونوں کے لیے سب سے خوبصورت رات ہونے والی تھی۔ وہ سرخ نگاہوں سے کھڑکی کے پار برستی اس بارش کو دیکھ رہا تھا، جو بارش اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ارمان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا سب کچھ تباہ و برباد کر دے، سب کچھ تباہ کر دے جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ لڑکی آج اسے اس کی اوقات پر لے آئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک ذرے سے بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے عزتی کی لالی چھائی ہوئی تھی۔ کرسٹینا کے لیے، صرف اور صرف کرسٹینا کے لیے وہ اپنے پاکستان میں تمام رشتوں کو چھوڑ آیا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھ میں کتنی آس تھی نا اس کے لیے جب وہ اسے روشنی کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک کر آیا تھا، صرف اور صرف کرسٹینا کے لیے۔ اپنے ماں باپ کے بوڑھے ہونے کا بھی اس نے خیال نہیں کیا تھا۔ اپنی شادی والے دن بھاگ کر اس نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے خاندان کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ وہ اپنی بارات والے دن شادی سے بھاگ کر سیدھا امریکہ آیا تھا، اور امریکہ آنے کے اب 2 دن بعد وہ کرسٹینا سے شادی بھی کر چکا تھا۔ کچھ عرصہ تو ان کا اچھا گزرا تھا، مگر اس کے بعد ان دونوں کی لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے تھے۔ کرسٹینا ایک گھر بسانے والی لڑکی نہیں تھی۔ ارمان کو یہ بات وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ گئی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جس لڑکی کی خواہش اسے تھی وہ لڑکی پیاری تو تھی، اچھی بھی تھی، مگر یہ گھر بسانے والی لڑکی نہیں تھی، اور وہ تھی بھی غیر مسلم۔ وہ اس کے پیار میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر مسلم سے ہی شادی کر چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک اچھی لڑکی پسند کی تھی۔ روشنی اس کی بچپن کی منگ تھی۔
اسے ایک وقت تک روشنی سے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر جب وہ کرسٹینا سے ملا تب اسے احساس ہوا کہ روشنی سے اس کا رشتہ ایک بہت بے جوڑ رشتہ تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ دلچسپی کرسٹینا میں لینی شروع کر دی۔ پاکستان وہ کم سے کم کال کیا کرتا تھا کہ اسے پاکستان نہ جانا پڑے، مگر گھر والوں کے مجبور کرنے پر اس نے پاکستان چکر لگایا تھا۔ مگر وہاں جاتے ہی جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی شادی کی بات کرنے لگے تھے۔ اس نے منع بھی کیا مگر کوئی نہ مانا، اس لیے وہ اپنی شادی والے دن بھاگ آیا تھا۔ وہ اسے اس چیز پر کوئی افسوس بھی نہ تھا، مگر آج شادی کو 3 مہینے گزر جانے کے بعد اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ اس کی پسند صرف اور صرف روشنی تھی۔ وہ دکھنے میں تو بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کے اندر ایک گھر چلانے اور گھر بنانے کا کوئی گن نہیں تھا۔ شادی کے بعد بھی اس کی کوئی حرکت نہیں بدلی تھی۔ وہی رات دیر سے گھر آنا، شراب پینا، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ دن گزارنا۔ ارمان اس کے ساتھ رہتے رہتے تھک چکا تھا۔ ایک اچھی لائف گزارنے کا خواب دیکھتا ہی تو وہ پاکستان سے بھاگا تھا، مگر اب اسے احساس ہوتا تھا کہ اچھی لائف تو اس کی روشنی کے ساتھ ہی گزر سکتی تھی۔ روشنی ایک گھریلو لڑکی تھی، دکھنے میں تو وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے کرسٹینا میں آخر پسند کیا تو وہ کیا کیا تھا، اسے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ارمان شادی کی ہے، نبھانی پڑے گی۔ وہ سر جھٹکتا، تمام سوچوں کو اپنے ذہن سے نکالتا، سائڈ ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ کرسٹینا کو اب تک گھر آنے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً اب اسے کرسٹینا کو لینے جانا تھا۔ ویسے تو کرسٹینا نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اسے لینے نہ آئے، مگر اب رات بہت ہو چکی تھی۔ ارمان کرسٹینا کی طرف سے اتنا بے خبر بھی نہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے بیٹھا گاڑی تیزی سے دوڑاتے کرسٹینا کے دوست کے گھر کی طرف ڈال چکا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹکتا اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے۔ 15 منٹ کا راستہ 5 منٹ میں طے کرتے کرسٹینا کے دوست کے ویلمسن کے گھر پر تھا۔ اس نے اپنی گاڑی لاک کرتے قدم باہر دھرے تھے۔ سردی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ویلمسن کے دروازے پر آیا تھا۔ اب وہ مفلر گردن میں لپیٹے اس کے دروازے پر بیل بجا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد بھی کوئی دروازے پر نہ آیا۔ کافی دیر بعد گارڈ دروازہ کھول کر اندر جا چکا تھا۔ ارمان مفرل سختی سے گردن پر لپیٹے اندر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہ تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، کرسٹینا نے تو اسے یہیں آنے کا کہا تھا۔ ابھی وہ یہیں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اندر سے آوازیں آئی تھی۔ آواز سن کر اس کے کان سرخ ہوئے تھے۔ وہ آوازوں کے مطابق قدم بڑھاتا اس کمرے کی جانب گیا تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کئی لمحے سوچنے کے بعد دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھول چکا تھا۔ اندر جو کوئی بھی تھا شاید وہ اپنے جذبات میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ اس نے دروازہ لاک کرنا بھی یاد نہیں رکھا تھا۔ اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا تھا۔ دونوں وجود کے کپڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے، مگر دوسرے ہی لمحے ارمان کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہوا تھا۔ وہ دروازے کو تھام کر اپنے آپ کو گرنے سے بچاتے بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے ان دونوں وجود کو دیکھ رہا تھا جو ہر حد سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے میں مدغم ہوئے تھے۔ ارمان کی آنکھیں بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کرسٹینا ایسی بھی ہوگی۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ وہ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ اسی حال میں ملے گی، اس سے بڑی شرم کی بات اور ارمان کے لیے کیا ہو سکتی تھی۔ غیرت بری طرح انگڑائی لے کر جاگی تھی۔ وہ سرد سرخ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اب تک یہ نوٹس نہیں کیا تھا کہ کوئی ان کے کمرے میں آ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے پاگل ہوتے سائڈ ٹیبل سے گلدان اٹھاتا زمین پر پھینک چکا تھا۔ گلدان ٹکڑے ٹکڑے ہوتا کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ شور کی آواز سے ویلمسن اور کرسٹینا ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ کرسٹینا اسے وہاں دیکھ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ اب وہ بیڈ کی چادر سے خود کو ڈانپ رہی تھی۔ شوہر کے سامنے اس حالت میں رہنے پر اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ ویلمسن سرد سرخ نگاہوں سے ارمان کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ارمان کینہ توڑ نگاہوں سے صرف اور صرف کرسٹینا کو دیکھ رہا تھا۔ کرسٹینا سے نپٹنے کے بعد وہ ویلمسن کو دیکھنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھول جونگتی رہی۔ اتنے عرصے وہ اس کی بیوی تو اس کی تھی بھی نہیں، نہ جانے اس کا کتنوں کے ساتھ افیئر رہ چکا تھا۔
یہاں کھڑے کھڑے ارمان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی ایک غلط اور بد کردار لڑکی کو اپنے لیے چن چکا تھا۔ جو ہیرا اس کے ماں باپ نے اس کے لیے تلاشا تھا وہ اس کوئلے کے آگے لاکھ درجہ نہیں کروڑ درجہ بہتر تھا۔ کاش میں نے روشنی سے شادی کر لی ہوتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ روشنی کو اپنے دماغ میں جھٹکتا تیز قدموں سے کرسٹینا کے پاس گیا تھا۔ کرسٹینا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے وہ ایک زوردار تھپڑ کرسٹینا کے چہرے پر مار چکا تھا۔ کرسٹینا منہ کے بال بستر پر گری تھی، چادر اس کے اوپر پھیل گئی تھی۔ ایلمیسن کسی جنگلی جانور کی طرح اس پر چپٹا تھا، مگر ارمان اسے گریبان سے جکڑ کے دیوار کے ساتھ لگاتے اسے اب جانور کی طرح مارنے لگا تھا۔ ایلمیسن اپنا بچاؤ کراتے کراتے بھی اچھا خاصا کر چکا تھا، جبکہ کرسٹینا چادر کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس لیے شادی کی تھی میں نے تم سے؟ وہ اس کے سر پر آتا اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا تھا۔ بولو۔ اس لیے میں پاکستان اپنے اس با کردار منگیتر کو چھوڑ کر آیا تھا، تم جیسے بد کردار کے لیے؟ اگر تو ایسی ہی تھی تو تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ بری طرح چلایا تھا۔ بولو، کیوں میری زندگی برباد کی تم نے؟ اسے اپنے اگلے پچھلے سارے نقصان یاد آنے لگے تھے۔ تم اپنی منگیتر سے محبت نہیں کرتے تھے، تم جیسی گھٹیا عورت کے لیے میں نے اسے چھوڑا، میں پچھتا رہا ہوں۔ ارمان اپنا سر پکڑتے دور ہوا تھا۔ کرسٹینا کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اگر اتنے ہی پانی میں ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ طلاق دو مجھے اور دفع ہو جاؤ اپنی اسی منگیتر کے پاس، ضرور وہ تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ تم لوگوں کے ریلیجن میں تو ویسے بھی یہی ہوتا ہے۔ کرسٹینا کے منہ میں زبان آ چکی تھی، وہ بھی ارمان سے تنگ تھی۔ اس نے بھی ایسا شوہر نہیں چاہا تھا جو اس پر اتنی پابندیاں لگائے۔ وہ جن پابندیوں کی بات کر رہی تھی نارمل طریقے سے تو وہ پابندیاں تھی بھی نہیں، اسے ایک آزاد زندگی گزارنی تھی۔ وہ اب اور ارمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کچھ بھی کر کر ارمان سے ڈائیورس لینی تھی۔ ارمان نے سرخ نگاہوں سے کرسٹینا کا چہرہ دیکھا تھا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ خود بھی کرسٹینا سے تنگ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ اس کے پاس آتا اسے بازو سے تھامتے کھڑا کر چکا تھا۔ میری بلا سے تم باڑ میں جاؤ، تمہارے لیے میں نے ہیرا چھوڑ دیا۔ تم جیسی کوئلہ لڑکی کے لیے تمہیں کوئی ہاتھ لگائے تو گندا ہو جائے۔ تم ان جیسے گندے مردوں کے ساتھ ہی چل سکتی ہو، ہم جیسے مرد کے لیے تم جیسی گندی عورتیں نہیں بنائی گئی۔ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں بھیجوں گا۔ وہ کہتے اسے دھکا مار کر زمین پر پھینکتے تیز قدموں سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ کرسٹینا اسے مغلقات بکتی ہوئی بھاگ کر دروازہ بند کرتی ایلمیسن سے لپٹ چکی تھی۔ اب اس کمرے میں وہ دونوں وجود دوبارہ ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ حرام کی ایسی گندی لات تھی جس نے سب بلا دیا تھا۔ وہ اگلے ہی دن ڈائیورس پیپر کرسٹینا کو بھجوا چکا تھا۔ وہ دوسری فلائٹ سے وہ پاکستان بھی جا رہا تھا۔ امریکہ سے اس کا دل اٹھ چکا تھا۔ پاکستان جا کر وہ اپنے تمام گھر والوں سے معافی مانگتے روشنی کو دوبارہ اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بھول گیا تھا کہ جس چیز کی قدر نہ کی جائے وہ چیز دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ وہ خوش تھا کہ اس کی کرسٹینا سے جان چھوٹ گئی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کرسٹینا سے تو اسے کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ تو صرف شاید اٹیچمنٹ تھی جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گیا تھا۔ خیر وہ اپنی غلطی مانتا تھا اور جا کر وہ اس غلطی پر سب سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے اپنی تمام ضروری چیزوں کو بیگ میں بھر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا، اس کے پاس ذرا ٹائم بھی نہیں تھا۔ آج جانے کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی امریکہ آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی۔ پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اب وہ ساری عمر پاکستان میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ سچ پوچھو تو شاید اب اس کا دل بھر چکا تھا ان سب چیزوں سے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جس چیز کے لیے وہ پاکستان جا رہا ہے وہ چیز بھی اب اس کے لیے نہیں بچی ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا بیگ گھسیٹتے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ چہرے پر فطری خوشی تھی جو آج سے پہلے پاکستان جانے پر کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر آج ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ گھر والے اسے معاف کر دینے والے تھے۔ روشنی سے بھلا کس نے شادی کی ہوگی؟ ویسے بھی بارات واپس چلے جائے تو ہر کوئی لڑکی پر ہی ڈال دیتا ہے۔ وہ سوچتے سکون کی سانس لیتے اندر جا رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون بھی صرف تھوڑی دیر کا ہی تھا۔ تیز روشنی آنکھوں میں پڑنے کے باعث روشنی کی آنکھ کھلی تھی۔
وہ مندی مندی آنکھوں سے کمرے کو دیکھتی، اپنے برابر میں ارحم کی موجودگی محسوس کرتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارحم کو دیکھتی اس کے لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ بکھری تھی۔ ارحم بچوں کی طرح اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سونے میں مصروف تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال سنوارتی، تھوڑا اٹھ کر پیچھے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی۔ یہ اس کے لیے اللہ کا تحفہ تھا۔ اللہ نے ارمان کی بجائے اسے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ارحم کی رات کی بے باک حرکتیں یاد کرتے اس کے گال بری طرح سرخ پڑے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ تبھی اسے اپنی آنکھوں پر ارحم کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سٹ پٹا کر آنکھیں کھولی تھی۔ ارحم نرمی سے اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ روشنی کے گال پہ گلاب کی طرح سرخ ہوئے تھے۔ میری جان، وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اب اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ روشنی نے بھی آنکھیں بند کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا۔ اب وہ دونوں ارد گرد سے بےخبر ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسوں کو پوری شدت سے پی رہے تھے۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے رہے تھے۔ روشنی کی سانس رکنے پر ارحم اسے چھوڑ کر دور ہوا تھا۔ روشنی گہری گہری سانسیں لیتے سرخ نگاہوں سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم معنی خیزی سے اسے دیکھتے اس کی شرٹ کو اس کی دھڑکنوں سے خشکاتے، اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے انہیں پریس کرنے لگا تھا۔ روشنی کے گال بری طرح سرخ ہو رہے تھے۔ کل رات کے بعد بھی ارحم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ بچوں کی طرح روشنی کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیے انہیں چوم رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ روشنی کی سسکیاں کمرے میں بکھرنے لگی تھی۔ وہ یوں سسکتے ہوئے ارحم کے جذبات کو اور تیزی سے جگا رہی تھی۔ ارحم اب اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ روشنی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی آنکھیں موند گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے ارحم خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے اپنا وجود اس میں داخل کر گیا تھا۔ روشنی کے لبوں سے پرسوز ہچکی برآمد ہوئی تھی، جنہیں ارحم اپنے لبوں سے دباتے اپنی شدتیں اپنی جانیں جہاں پر نشاور کرنے لگا تھا۔ ارحم، صبح ہو گئی ہے، سب کیا سوچیں گے؟ روشنی سرخ ہوتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میری جان، صرف تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، اور نرمی سے اس کے کان میں کہتے اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا۔ روشنی کی سسکیاں تیزی سے کمرے میں بکھر رہی تھی، جو ارحم کو اور جنونی ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بہت روب گاؤن پہنے باہر آئی تھی۔ سامنے ہی ارحم بلیک شلوار قمیض پہنے اپنے بالوں پر کنگھی کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی سرخ ہوئی تھی۔ کتنا حسین لگ رہا تھا اس کا شوہر۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں اس کی بلائیں لی تھی۔ ارحم اس کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتے دیکھ مسکرایا تھا۔ ارحم اسے باتھ روم گاؤن میں دیکھتے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی اسے بہکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنی اتنی جلدی شاور لینے پر افسوس ہوا تھا۔ روشنی ڈریسنگ روم میں جانے کے بجائے اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری جان، کیوں چاہتی ہو کہ ہم دونوں ایک اور بار شاور لیں؟ اس کی اس بات پر روشنی کے گال سرخ ہوئے تھے۔ ارحم، صبح ہو گئی ہے، کچھ تو شرم کر لو۔ روش، میری جانے من، تمہارے معاملے میں میرا شرم سے بھلا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ ساری بے شرمی کا پرام تمہارے ساتھ ہی تو ملا ہے۔ اس کی باتیں روشنی کو سرخ پر سرخ کیے دی جا رہی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو ارحم، میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے گھورتی تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ ارحم کا کہا تیزی سے کمرے میں گونجا تھا۔ میری جان، ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، مگر رات میں مجھ سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ وہ کہتا کاؤچ پر بیٹھتے سینڈل پہننے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنا سوٹ پہنے باہر آئی تھی۔ مہرون کلر کی فراک میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ ارحم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ اس کی بیوی بے تحاشا خوبصورت تھی یا اسے ہی اچھی لگتی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہر روپ میں روشنی اسے اچھی ہی لگتی تھی۔ روشنی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی اب اپنا میک اپ کرنے لگی تھی۔ ارحم اہمیت سے اسے تک رہا تھا۔ اس عورت کو تو وہ ساری عمر بیٹھ کر بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ محمیت سے اپنا میک اپ کرتے ساتھ ساتھ ارحم پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ وہ لائنز لگاتی ارحم کی جانب مڑی تھی۔ لپسٹک کے علاوہ وہ پورا میک اپ کر چکی تھی۔ ارحم، کیسی لگ رہی ہوں میں؟
اس کی بات سنتا ارحم قدم بڑھاتے اس کی جانب آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔ میری جانب لگ رہی ہو، اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ اسے سرخ کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ روشنی رخ موڑتے اپنے لبوں پر مہرون لپسٹک لگانے لگی تھی۔ اس کے لبوں کو یوں لپسٹک سے رنگے دیکھ ارحم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ پوچھو ہی مت۔ ارحم کو اپنے جذباتوں پر قابو پانا مشکل لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ روشنی کو کندھوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ روشنی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ ابھی تو بیچاری نے لپسٹک لگائی تھی، اسے اپنے میک اپ کی فکر ہونے لگی، مگر ارحم شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ کافی دیر وہ اس کے لبوں سے لپٹے رہے تھا۔ اب وہ اس کی سانسیں اچھی طرح پینے کے بعد اس سے دور ہوا تھا۔ روشنی کے لبوں سے لپسٹک غائب ہو چکی تھی، جو اس کے ہونٹوں کے آس پاس پھیل گئی تھی۔ ارحم کے لبوں پر بھی روشنی کی لپسٹک لگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے روشنی کو دیکھتا ٹیشو سے اپنے لبوں کو صاف کر رہا تھا۔ روشنی بھی اسے غصے سے گھورتی دوبارہ سے لپسٹک لگا رہی تھی۔ یہ بندہ تو کچھ زیادہ ہی فری ہونے والا بندہ تھا۔ وہ لپسٹک صحیح کرتے دوپٹہ طریقے سے اپنے اوپر ڈالتی پیر پٹکتے ہوئے باہر کی جانب گئی تھی۔ ارحم اسے یوں غصہ ہوتے دیکھ مسکراتے ہوئے بھاگ کر اسے پکڑ چکا تھا۔ میری جان کیا کروں، پیاری ہی اتنی ہو، وہ کہہ کے نرمی سے اسے اپنی جانب موڑتے اس کا دوپٹہ کندھے سے اٹھاتے اس کے سر پر ڈال گیا تھا۔ اب اور پیاری لگ رہی ہو، بے پردگی صرف میرے سامنے کرنا ہے، وہ کہتے اس کا ہاتھ تھامتے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہی میں سیڑھیاں اترتے ڈائننگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کی ہمراہی میں وہ دونوں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ تمام ملازم ان دونوں کی نظریں اتارتے سلام کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے ڈائننگ روم میں قدم رکھ چکے تھے۔ تمام افراد ان دونوں کو دیکھتے ہی مسکرائے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنے خوبصورت رنگ دیکھتے تمام گھر والے سمجھ چکے تھے کہ ان کے درمیان محبت بڑھ چکی تھی۔ روشنی سب کو سلام کرتی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ ارحم بھی سب کو سلام کرتا اس سے پہلے کہ اپنی چیئر پر بیٹھتا تب ہی ڈائننگ روم میں سناٹا پھیل گیا تھا۔ ارمان شرمندہ ہوتا سب کو سلام کر رہا تھا، جبکہ وہاں موجود تمام افراد سانس روکے ارمان کو دیکھ رہے تھے۔ روشنی کی آنکھوں میں ناپسندیدگی اتری تھی۔ جو کچھ ارمان اس کے ساتھ کر گیا تھا وہ اتنی آسانی سے تو کم از کم ارمان کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ یوسف صاحب ارمان کو دیکھتے کھڑے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہماری ناک کاٹ کر گئے تھے تو یہاں کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بری طرح سرخ پڑے تھے۔ قاسم صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں حوصلہ دینے لگے۔ ابو پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارمان واقعی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ شرمندہ ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ اس دن جو ہوا وہ پھر سے صحیح ہو جائے گا، نہیں نا؟ معافی مت مانگو ہم سے۔ ابو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مگر پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، میں معافی تو مانگ رہا ہوں۔ ازنش بیگم بھی سرخ نگاہوں سے ارمان کو گھور رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ارمان کو دیکھتے پیار کرنے نہیں بھاگی تھی۔ ان کے اس بیٹے نے انہیں بہت تکلیفیں دی تھی۔ ارمان ازنش بیگم کو دیکھتے ہی ان کے پاس آیا تھا۔ ارحم خاموش تماشائی بنا وہاں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں اس دن میں نے غلطی کی، مجھے کرسٹینا کے لیے یوں نہیں بھاگنا چاہیے تھا، مگر اس وقت جو میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، امی جو مجھ سے یہ ہو گیا۔ ارمان پریشان ہوتا گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آپ سب لوگوں کی باتیں ماننی چاہیے تھی، مجھے یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج ارمان کا غرور انا سب ٹوٹ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے ارمان، اور شاید روشنی تمہارے لیے نہیں تھی۔ ہماری روشنی جتنی اچھی ہے وہ تم جیسے کے لیے نہیں بلکہ ارحم جیسے کے لیے بنی تھی، اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس دن تمہارے بھاگنے کے بعد ہمارے لاڈلے بیٹے نے ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ہماری عزت کو بٹا لگوانے کی۔ ازنش بیگم غصے سے بولی تھی۔ ارمان روشنی کے اور ارحم کے نکاح کے بارے میں سنتے سناٹے میں جا چکا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ جا کر سب سے معافی مانگنے کے بعد روشنی سے نکاح کر لے گا، آخر کو وہ اس کے بچپن کی مگیتر تھی، مگر یہ کیا، اس کا نکاح اس کے چھوٹے بھائی سے ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔
اسے اپنے گھر والوں پر غصہ آیا تھا۔ اس کے بھاگنے کے بعد وہ اس کے منگیتر کا نکاح اس کے بھائی سے کروا چکے تھے۔ ارمان غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ ارزش بیگم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی، روشنی میری منگیتر تھی تو اس کا نکاح آپ لوگوں نے کس سے پوچھ کر ارحم سے کیا؟ اس کے سوال پر وہاں کھڑے تمام افراد کو بری طرح غصہ آیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ارمان، اپنی ماں سے۔ یوسف صاحب نے بری طرح مٹھیاں بھینچی تھی۔ تم نو مردوں کی طرح اپنی منگیتر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور ہم پھر بھی روشنی کی شادی تم سے کرواتے۔ تم روشنی کے قابل نہیں ہو ارمان، یہی تمہاری سچائی ہے۔ انزش بیگم دل پر پتھر رکھے اپنے بیٹے کو ذلیل کر رہی تھی۔ امی، کیا ضرورت تھی اسی دن روشنی کا نکاح کرنے کی؟ میرا انتظار تو کر سکتے تھے نا آپ۔ کس بیس پر ہم تمہارا انتظار کرتے ہیں ارمان؟ ہمیں بول کر گئے تھے کہ تم واپس آؤ گے۔ تم جس لڑکی کے لیے یہاں سے بھاگے تھے ضرور اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہوگا، اس لیے تم واپسی پاکستان آ گئے۔ اگر وہ نہ دھوکہ دیتی تو تم ہمیشہ وہیں رہتے۔ ہم روشنی کو کس سانس میں تمہارے لیے بٹھائے رکھتے۔ رہی بات نکاح کی، اس کے ماں باپ راضی تھے، اور ان کی بیٹی تھی۔ ارمان نے سرخ نگاہوں سے روشنی اور ارحم کو دیکھا تھا۔ روشنی سختی سے ارحم کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھی۔ ارمان کو کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اپنی منگیتر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دن فن کرتے وہاں سے جا چکا تھا۔ ازنش بیگم نے سرخ نگاہوں سے اپنے بیٹے کی پوست کو گورا تھا۔ چوری بھی، اوپر سے سینہ زوری بھی۔ انہیں آج معلوم ہوا تھا کہ ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے ارمان بری طرح بگڑ چکا تھا۔ دوسری طرف ارحم نرمی سے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ان کی پیشانی چوم گیا تھا۔ امی، ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارمان کا آنا اسے خود بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ روشنی کو نظروں ہی نظروں میں دلاسا دیتے ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ اب وہاں تمام افراد بیٹھے نارملی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارمان بے حد غصے سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ کر پاکستان آیا تھا، اور یہاں آ کر اسے کچھ اور پتہ چل رہا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ روشنی کو اب تک اس کے گھر والوں نے اسی کی آس میں بٹھایا ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد اسے جھٹکا لگا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اسی روز اس کی منگیتر کا نکاح اس کے بھائی سے کر دیا تھا۔ ارمان سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ روشنی جو پہلے صرف اور صرف اسی کی منگیتر تھی، اب وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ اپنے بھائی سے اس کا یہ رشتہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کا گریبان پکڑ پکڑ کر پوچھے کہ کس سے پوچھ کر روشنی کا نکاح ارحم سے کروایا۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اب وہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ وہ روشنی کو کھو چکا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ہیرا لڑکی ڈھونڈی تھی جسے وہ ایک کوئلے کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور وہ آج ہیرا بھی اسی کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ وہ اپنے سر کو دباتا اپنی سرخ آنکھیں زمین پر گاڑ گیا تھا۔ جو سوچ کر آیا تھا وہ ہوا نہیں تھا، اور جو سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قدر کیا کرو۔ آج ارمان کو روشنی کی قدر پتہ چلی تھی، جب روشنی اس کی رہی بھی نہیں تھی۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا کرسٹینا سے شادی کرنے پر، اور شاید اب اس نے ساری عمر ہی پچھتانا تھا۔ وہ اپنی سر میں اٹھتی ٹیسوں کو اگنور کرتے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ روشنی کو ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھے دیکھ اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ وہ اپنا تمام سنگار مٹا چکی تھی۔ اب وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود سوچنے میں مگن تھی۔ وہ جانتا تھا کہ روشنی کیا سوچ رہی ہے۔ ارمان کی واپسی نے ایک طریقے سے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کا یوں واپس آ جانا کسی کو بھی سکون نہیں دے رہا تھا۔ وہ اگر اپنی مرضی سے اس گھر سے بھاگا تھا تو پھر 3 مہینے کے بعد وہ واپس کیا کرنے آیا تھا؟ اور آنے کے بعد جو اس نے سب سے روشنی کی شادی کے متعلق سوال کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ یہ ایسے سوال تھے جو کسی ناگ کی طرح ارحم کو ڈس رہے تھے۔ اسے روشنی سے بے تحاشا محبت تھی، اور اسی وجہ سے وہ ارمان کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا۔ ہمیشہ اس کے واپسی آنے پر جتنی خوشی ارحم کو ہوتی تھی شاید ہی کسی اور کو ہوتی ہو، مگر آج اسی خوشی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شاید اب پرانا والا رشتہ باقی ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دھیرے قدم اٹھاتے روشنی کے پاس آیا تھا۔ روشنی نے اس کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا، جھک کر اس کے بالوں کو اس کی گردن سے ہٹاتے اس کے گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔
اس کے گرم لبوں کی حدت سے روشنی ہوش میں آئی تھی اور نم بھیگی نگاہ ارحم پر ڈالتی مسکرا دی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی میری جان؟ وہ اپنے لب اس کی گردن پر بکھیرتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ارحم، تم بتاؤ، میں جانتا ہوں تم کیوں پریشان ہو۔ وہ اس کے گال پر شدت سے اپنے لب رکھتا بولا تھا۔ کیوں پریشان ہو؟ روشنی نے سرخ چہرے کے ساتھ اس سے سوال کیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ارمان بھائی کی وجہ سے پریشان ہو روش، مگر تم فکر مت کرو، تم ٹینشن نہ لو۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ ارمان بھائی واپس کیوں آئے ہیں۔ مجھے ان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ارحم، میرے لیے وہ اسی دن انجان بن گئے تھے جس دن وہ مجھے بڑے لوگوں میں بدنام کر کے بزدلوں کی طرح بھاگ گئے تھے۔ اسی دن وہ میرے دل سے بھی نکل گئے تھے، اور شاید وہ دل میں کبھی تھے ہی نہیں۔ میری غلط فہمی تھی، میں نے اپنی سچی نیت سے صرف اور صرف تم سے محبت کی ہے ارحم، میرے لیے ارمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہوتی ارحم کے ایڈیبل پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ ارحم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی اور نرمی سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ روشنی نے بھی اس کے پشت پر اپنے ہاتھ باندھے تھے۔ جب تک اس کے ساتھ ارحم تھا وہ کسی کے لیے کیوں ٹینشن لیتی؟ اس کی دنیا، اس کا سب کچھ اب صرف اور صرف ارحم تھا۔ ارحم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی وہ گناہ سمجھتی تھی۔ ارحم نرمی سے اس کے بال اس کی گردن سے ہٹاتا اس کے گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ روشنی مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ارحم آنکھیں موندے اس کے کندھے پر چہرہ ٹکا گیا تھا۔ روشنی نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو ارحم؟ وہ دھیمے لہجے میں ارحم سے پوچھ رہی تھی۔ ارحم چونکا تھا۔ کیا اس کی پریشانی روشنی سمجھ گئی تھی؟ وہ اس کو کیسے بتاتا کہ ارمان اپنی بیوی کے آس پاس اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ جن نظروں سے روشنی کو دیکھ رہا تھا اس کا بخوبی مقصد ارحم سمجھ رہا تھا۔ وہ واپسی روشنی کے لیے آیا تھا، اتنا تو ارحم کو سمجھ آ گیا تھا۔ جب چھوڑ کے بھی خود بھاگا تھا تو واپسی کیوں آیا تھا، یہی وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور وہ جس طریقے سے روشنی کی شادی کروانے پر سب سے لڑ رہا تھا یہ بھی سمجھ سے باہر تھا۔ ارحم گہری سانس بھرتے روشنی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہے، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ساری ٹینشن اسے گھلتی ہوئی لگی تھی۔ جب تک اس کی بیوی اس کے ساتھ ہی اس کا سکون برقرار رہنے والا تھا۔ میں پریشان نہیں ہوں روشنی، لیکن سچ بات ہے کہ میں ارمان بھائی کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے تم میری دوست تھی اور اس کے مگیتر، مگر اب تم میری بیوی ہو۔ اب بھی اگر وہ تمہیں اپنی مگیتر کہے گا تو میرا دل تو دکھے گا نا۔ روشنی اس کے ارمان سے جلنے پر مسکرائی تھی، دل میں لڈو سے پھوٹے تھے۔ تم ٹینشن نہیں لو ارحم، میرے شوہر تم ہو، میری محبت تم ہو، تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ٹینشن تو انہیں لینی چاہیے نا جس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ جو بھی ہو روشنی، پلیز میری ایک بات مان لو، ارمان بھائی سے کبھی بھی کوئی بات مت کرنا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ اس کے بالوں سے نرمی سے ہاتھ پھیرتا آج سے کہہ رہا تھا۔ روشنی نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جیسا تم کہو ارحم، ارمان میرے لیے اس دن ہی غیر ہو گئے تھے جس دن ہمارا رشتہ ختم ہوا تھا۔ اب میرے لیے سب کچھ صرف اور صرف تم ہو۔ میں کبھی بھی ارمان سے بات نہیں کروں گی۔ ارحم نے اس کی بات سنتے شدت سے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ روشنی کے ملنے پر وہ اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنے والا تھا، اور روشنی کو کھو دینے والے کو ہمیشہ پچھتانا تھا۔ ارمان سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے پاکستان آئے 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب تک اس کی روشنی سے اکیلے میں بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی میں روشنی باہر نکلتی ہی نہ تھی، اور ارحم کے آنے کے بعد وہ صرف اور صرف اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ اور وہ کس منہ سے اپنی بھائی کے سامنے روشنی سے بات کرتا، اسے یہ سوچتے بھی شرم آ جاتی تھی۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، روشنی شال پہنے ارد گرد پھیلائے سیڑھیاں اترتی نیچے جا رہی تھی۔ اس کے برابر سے اترتی وہ اسے مکمل اگنور کرتی اس سے پہلے کہ نیچے چلی جاتی۔ تبھی ارمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ روشنی سرخ چہرہ لیے اس کی جانب رخ موڑ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ ارمان 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ روشنی، I'm sorry، مجھے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھ سے بات کر لو۔
روشنی شال اپنے سر پر ڈال دی، ہمدن گوش ہوئی تھی۔ جی بولے۔ وہ آج ارمان کو صاف صاف کہہ دینے والی تھی کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، وہ اسے کسی چیز کی امید نہ لگائے۔ روشنی، تم میری مگیتر تھی، تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ ارمان بے حد افسوس سے روشنی سے پوچھ رہا تھا۔ روشنی نے اسے ان نظروں سے دیکھا تھا جن نظروں میں صرف اور صرف ملامت ہی ملامت تھی۔ مجھے بڑی محفل میں چھوڑ کر چلے گئے ارمان صاحب، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی اور سے شادی کیوں کی؟ اگر آپ کو مجھ سے شادی سے انکار کرنا ہی تھا تو آپ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ یوں ہم سب کی عزت کا تماشا بنا کے آپ کو کیا ملا؟ روشنی میری جان، پلیز مجھے معاف کر دو۔ خبردار ارمان، یہ گھٹیا چیپ الفاظ میرے ساتھ یوز کیے تو شرم بھی نہیں آ رہی آپ کو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ کم از کم اپنے اور میرے رشتے کا تو خیال کر لے۔ بابی ہوں آپ کے بھائی کی بیوی، آپ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں ارمان بھائی؟ روشنی کا غصے سے برا حال تھا۔ روشنی، تم تو مجھے پسند کرتی تھی نا؟ نہیں، غلط فہمی تھی وہ میری کہ میں آپ کو پسند کرتی تھی۔ میں نے صرف اور صرف ایک انسان سے محبت کی ہے، اور وہ ہے میرا شوہر۔ اس کے علاوہ میں کسی اور انسان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور خبردار، آئندہ جو مجھے یوں رستوں میں روکا، تو وہ اسے انگلی سے اشارہ کرتی تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتے نیچے چلی گئی تھی۔ ارمان دھواں چہرہ لیے وہیں کھڑا رہ گیا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ قدم قدم چلتا ارحم اس کے پاس آیا تھا۔ ارحم کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ ارمان نظریں جھکا گیا تھا۔ ارحم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گیا تھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ارمان بھائی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے جان سے پیارے ہیں، مگر جس عورت پر آپ کی نظر ہے وہ میری بیوی ہے۔ ایک وقت میں آپ کی وہ مگیتر تھی، مگر اب وہ میری بیوی ہے۔ یہی اٹل حقیقت اور سچائی ہے۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا تب آپ بزدلوں کی طرح یہاں سے بھاگ گئے تھے، اور آج آپ روشنی کو یہ سب کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میری محبت، وہ میری بیوی ہے۔ آج بہت آرام سے سمجھا رہا ہوں ارمان بھائی، آئندہ اگر میری بیوی کو راستے میں روکا یا اس کے ساتھ اس قسم کے چیپ الفاظ کا یوز کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ وہ اس کے کالر ٹھیک کرتا ہے طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اور ہاں، آپ کی اجازت کے لیے عرض ہے کہ آپ بہت جلد آیا بننے والے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا تیزی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارمان کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ بہت جلد وہ اب پاکستان سے بھی جانے والا تھا۔ روشنی کو کھو دینے پر وہ ساری عمر اب پچھتانے والا تھا۔ 9 ماہ بعد۔ مبارک ہو مسٹر ارحم، بیٹا ہوا ہے۔ ارحم بھیگی آنکھوں سے مسکراتے سجدے میں چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ ان سے مل لیے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ روشنی نم نگاہوں سے اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ روشنی کے پاس جاتا جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ روشنی بھی نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں روش؟ مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے آج مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے اندازہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ روشنی کے دونوں ہاتھ چومتا مسکرایا تھا۔ تم میرے ساتھ رہو اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ تم میرے لیے میری دنیا ہو، سب کچھ ہو تم نے مجھے وہ دیا ہے ارحم جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ روشنی کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ارحم مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ روشنی نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ بیٹے کے رونے پر ارحم نے مسکراتے ہوئے اسے بیبی کوٹ سے نکالا تھا اور رو رو کر سرخ ہو گیا تھا۔ ارحم نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اسے روشنی کی گود میں ڈالا تھا۔ روشنی کی گود میں جاتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ بالکل اپنی ماں پر گیا ہے، کیسے تمہارے پاس جاتے ہی چپ ہو گیا؟ جیسے میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے یہ۔ روشنی مسکراتے ہوئے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی دنیا اس کا بیٹا اور اس کا شوہر ہی تو تھا۔ اللہ نے اسے اتنی خوشیاں دے دی تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ شکریہ جانم، مجھے مکمل کرنے کے لیے، میری اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے، ارحم بھیگے لہجے میں کہتا ہے روشنی کو خود سے لگا گیا تھا۔ روشنی نے سکون سے آنکھیں بند کی تھی۔ اب زندگی سکون ہی سکون لگتی تھی۔
اللہ نے ان دونوں کا ساتھ مکمل کر دیا تھا۔ انہیں بھلا اب اور کیا چاہیے تھا؟